یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. اب اس حوالے سے بہت سے جو احکام آ رہے ہیں، یہ سورہ نور اور سورہ احزاب ان دونوں میں معاشرتی احکامات ہیں. معاشرتی احکامات میں خاص طور پر وہ جو ایک آیت آئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اس زنا کا سد باب کرنے کے لیے اسلام کے معاشرتی نظام میں بہت دور دور تک اقدامات کیے گئے ہیں. قریب مت جاؤ زنا کے، یعنی زنا کو ایریڈیکیٹ کرنا معاشرے میں یہ ایک بہت بڑا آبجیکٹو ہے، اور اس کے لیے دور دور تک اقدامات، مثلا پردہ ہے، ستر ہے، لباس کے احکام دیے گئے ہیں. معاشرہ جو ہے ہمارا جو ہے وہ مکسڈ سوسائٹی نہ ہو، مخلوط معاشرہ نہ ہو، مردوں کی ذمہ داریاں علیحدہ ہیں، عورتوں کی علیحدہ ہیں. معاشرہ جو ہے سیگریگیٹڈ ہو، مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاط نہ ہو. یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ یہ اسی لیے ہے کہ یہ در حقیقت اس قدر شدید کشش ہے مرد اور عورت کے اندر. یہ اللہ نے جو دو جنسیں بنائی ہیں، اور اس میں یقیناً جو سیکس کا معاملہ اتنا پورٹنٹ موٹیو ہے کہ اس کو اگر پوری طریقے سے، جیسے گھوڑا بہت منہ زور ہو تو اسے بہت باندھ کر رکھنا پڑے گا اور بڑا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے اس سیکس کو ڈسپلن کرنا اور صحیح انداز میں اس کو جو ہے ہارنس کرنا، اور اس کے لیے یہ ہے کہ غلط راستوں سے اس کو بچانا، اس کے لیے بڑے دور دور تک احکام دیے گئے. اور یہ پورا معاشرتی نظام اسلام کا اسی بنیاد پہ قائم ہے. اب اسی میں سے مثلاً یہ گھر کی پرائیویسی بھی ہے. ایک گھر ہے، گھر میں ایک شوہر ہے، اس کی بیوی ہے، اب آپ فوراً چلے گئے سیدھے گھر کے اندر؟ نہیں. اے اہل ایمان، مت داخل ہوا کرو گھروں میں اپنے گھروں کے سوا، حتیٰ تستانسوا، یہاں تک کہ بول چال کر لو، اجازت لے لو، وتسلموا علی اہلہا. اور اذن لینے کی اس وقت جو ہوتی تھی شکل وہ یہی کہ جا کر دروازے پر کہو السلام علیکم. معلوم ہوا کہ کوئی صاحب ہیں کہ جو آئے ہیں، ملنا چاہتے ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں. اب اس کے بعد یہ کہ وہ اپنی آئیڈینٹی دیں اور پھر ان کو آنے کی اجازت دی جائے. یہ نہیں کہ بے دھڑک چلے جا رہے ہیں. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها، اگر اس گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر اس میں داخل مت ہو. حتیٰ یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے. جو گھر کا مالک ہے وہ اگر اجازت دے کہ ہاں میرا گھر اس وقت خالی ہے، تم اس میں جا سکتے ہو، ورنہ یہ کہ خالی گھر کے اندر جہاں کوئی نہیں ہے داخلے کی اجازت نہیں ہے. وَإِن قِيلَ لَكُمْ، اور اگر کہا جائے تم سے ارجعوا، چلے جاؤ، لوٹ جاؤ، اس وقت میں ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں یا میں اپنی کسی مشغولیت میں ہوں، فارجعوا، تو لوٹ جاؤ. اب دیکھیے یہ آداب ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ پہنچ گئے، نہ ٹائم لیا ہوا ہے، نہ پہلے سے طے ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ریسیو کرنا اس کا فرض ہے، کیوں نہیں ملا؟ اس نے انکار کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ بڑا متکبر ہے اور بہت یہ جو ہے شخص جو ہے. یہ نہیں. اگر تو آپ وقت طے کر کے گئے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کرے اور آپ کو وقت دے. لیکن اگر آپ اچانک چلے گئے ہیں تو آپ کو اس کی پرائیویسی پر آپ جو ہے حملہ آور نہیں ہو سکتے. وہ اپنے کس کام میں ہے، کس مشغولیت میں ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، آپ تو اس کو نہیں جانتے. اگر وہ گھر والا کہہ دیتا ارجعوا، وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، تو لوٹ جاؤ. ہوا اذکیٰ لکم، یہی تمہارے لیے زیادہ پاک ہے، پاک بازی کا معاملہ. واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم داخل ہو جایا کرو ایسے گھروں میں کہ جن میں سکونت نہیں ہے، جس میں کوئی لوگ رہتے نہیں ہیں، ریزیڈینشل نہیں ہے. اب گوڈاؤنز ہیں، اب ایسا تو نہیں کہ گوڈاؤنز میں آپ نہیں جا سکتے، سامان پڑا ہوا گودام ہے، آپ جا سکتے. فیہا متاع لکم، اس میں تمہارا سامان ہے. تو یہ وہی گودام والی بات ہو گئی. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو. یعنی قانون کی اصل روح کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو روکا جا رہا ہے کہ گھروں میں داخل نہ ہو، تو یہ اصل میں جو پرائیویسی ہے گھر کی اور فیملی کی، اصل میں اس کو ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے. نہ یہ کہ آپ کہیں کہ صاحب ہم گودام میں بھی داخل نہیں ہو سکتے جب تک یہ پرمیشن جو لکھی ہوئی ہے وہ ہمیں مل نہ جائے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اہل ایمان سے یہ کہیے اے نبی کہ وہ اپنی نگاہوں کو ذرا نیچا رکھا کریں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ بہتر ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، یقیناً اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے کہ جو وہ کر رہے ہیں. وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اسی طرح مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ بھی اپنے سطر کو پوری طریقے سے ملحوظ رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور انہیں نہیں چاہیے کہ وہ اپنی زینت اور سنگھار کو ظاہر کریں. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے کہ جو از خود ظاہر ہو جائے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں. بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ،
یہ خمرہن جمع ہے خمار کی، خمار کہتے ہیں اوڑھنی۔ ایک دوسرا لفظ جو ہے وہ آئے گا سورہ احزاب میں، ان دونوں الفاظ کو علیحدہ علیحدہ رکھیے۔ تو یہ ہے کہ اپنے گریبانوں کے اوپر گویا کہ یہ بھی پرانا ہمیشہ سے لباس، عورت کے لباس میں اوڑھنی بھی تھی اور عورت کے لباس میں چادر بھی تھی۔ چادر وہ لے کر نکلتی تھی جب گھر سے باہر جاتی تھی، اور اوڑھنی وہ رکھتی تھی جبکہ گھر کے اندر ہوتی تھی۔ یہی جو ہماری تہذیب کے اندر ہے، یہ عرب کی تہذیب میں پہلے بھی تھا۔ چہرے کا پردہ نہیں تھا عرب میں، چادر وہ لے کے جاتی تھی تو چادر اپنے اوپر ڈالتی تھی، اور مرد بھی چادر کے بغیر نہیں ہوتے تھے، نہ کوئی مرد بغیر چادر کے نہ عورت، بلکہ چادر ہی سے ایک شخص کا رتبہ معین ہوتا تھا۔ کسی کی چادر بڑی شاندار ہے، دوشالہ اوڑا ہوا ہے، بہت قیمتی ہے، تو وہ بڑا آدمی ہے، وہ سردار ہے۔ کسی کے بیچارے کی جو ہے معمولی سی چادر ہے۔ اور اسی لیے اس حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے، الکبر ردائی، تکبر جو ہے وہ تو میری چادر ہے۔ اور یہ عرب میں یہ بڑا کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی، اس کی چادر گھسیٹتے تھے، گویا کہ اس کی عزت جو ہے اس کو کھینچ لیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو تکبر کرتا ہے وہ گویا میری چادر گھسیٹ رہا ہے میرے کندھے سے۔ اس درجے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں اپنی توہین محسوس کرتا ہے۔ تو وہ اپنی ان اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں اپنے گریبانوں پر، یعنی یہ کہ یہ انسان کے لیے، عورت کے لیے، یہ اس کی زینت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اس کی جو بھی چھاتی ہے اس کے لیے ایک اضافی کرتا اس نے پہنا ہوا ہے، لیکن کرتے کے اوپر مزید جو ہے یہ ایک بکل اس کی اوڑھنی کا ہو۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اس کے سینے کے اوپر یہ اضافی ہو جائے گا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو۔ اب یہ ہے جو محرموں کی فہرست آ رہی ہے، جس کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے بلا حجاب۔ اور یہ اتنی طویل فہرست جو دی گئی ہے، آخر سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی تو نہیں کی ہے۔ کیا فرق ہے اگر ایک عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ باہر نکلتی ہے چادر لے کر، اور یہ کہ اس میں کسی اور کے ساتھ اس کا پردہ چہرے کا نہیں ہے، تو پھر یہ پوری فہرست دینے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے نزدیک چہرے کا پردہ اسلام کے اندر لازم ہے، اور اس چہرے کے پردے سے مستثنا ہیں یہ لوگ۔ کون لوگ مستثنا ہیں؟ الا لبعولتہن، ان کے شوہر نمبر ایک، او آبائہن، یا ان کے باپ، اور باپ سے مراد باپ، دادا، چچا، یہ سب چلیں گے۔ او آبائے بعولتہن، یا ان کے شوہروں کے باپ، او ابنائہن، یا ان کے اپنے بیٹے، او ابنائے بعولتہن، یا ان کے شوہروں کے بیٹے، یعنی ان کے شوہروں کی کسی اور بیوی سے اولاد ہے، بیٹے ہیں، تو وہ بھی محرم ہے، وہ نامحرم نہیں ہے۔ او اخوانہن، یا ان کے اپنے بھائی، او بنی اخوانہن، یا ان کے بھائیوں کے بیٹے، او بنی اخواتہن، یعنی یہ بھتیجے ہو گئے، او بنی اخواتہن، یا ان کے بھانجے، او نسائہن، یا ان کی عورتیں، اپنی عورتیں، جان پہچان کی عورتیں، عام عورتیں نہیں، نسائہن، او ما ملکت ایمانہن، یا یہ کہ جو ان کے غلام اور ان کی لونڈیاں ہیں۔ اکثر و بیشتر اہل سنت کے نزدیک یہاں مرد غلام مراد نہیں ہے بلکہ لونڈیاں مراد ہیں۔ اب تابعین غیر اولی الاربۃ، یا ایسے تابع لوگ جو کہ صرف خدمت گار ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے خاندانی طور پر جو ہے وہ خدمت گار کرنے والے ہیں، باپ بھی کہیں ملازم تھا اسی گھر میں، اب اس کی اولاد بھی وہیں پر ہے، وہ بھی کام کر رہی ہے، بچپن سے وہیں پلے ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو واقعتاً پھر اس گھر کی خواتین سے اس طرح کا خیال کبھی نہیں آ سکتا کہ ان کے بارے میں وہ کوئی بری بات سوچیں۔ ابھی تابعین غیر اولی الاربۃ، یا وہ تابع کہ جو کہ کوئی غرض نہیں رکھتے اس قسم کے معاملات سے، من الرجال، مردوں میں سے۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ لڑکے کہ جو ابھی عورتوں کے جو مخفی معاملات ہیں ان سے واقف ہی نہیں، ابھی وہ جنسی جو بھی باتیں ہیں ان سے واقف نہیں ہیں۔ ولا یضربن، یہ اب یہ فہرست مکمل ہو گئی۔ یہ ہیں محرم لوگ جن کے سامنے عورت بغیر چہرے کے پردے کے آ سکتی ہے۔ باقی یہ کہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اب ظاہر ہے کہ آپ نے چادر بھی لی ہوئی ہے، کسی خاتون نے برقع بھی اوڑھا ہوا ہے، لیکن اب کسی کا قد ہے، ماشاءاللہ وہ قد ایسا ہے، سر قد ہے کوئی خاتون، تو وہ کہاں چھپائے گی اس قد کو؟ وہ تو ظاہر ہو جائے گا۔ جسم متناسب ہے، اب وہ جسم تو ظاہر ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے ما ظہر منہا کو لوگوں نے لے لیا چہرے کے لیے، یہ بالکل غلط ہے۔ چہرے کا تو پردہ میرے نزدیک لازم ہے، اور یہ کہ باقی یہ کہ ان کے سامنے چہرے کے سمیت عورت آ سکتی ہے۔ باقی عورت جو ہے اپنے بیٹے کے سامنے بھی سوائے 3 اعضاء کے اور نہیں کھول سکتی، اپنے بھائی کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی۔ چہرہ، یہ ہاتھ پونچھوں سے نیچے، اور پیر ٹخنوں سے نیچے،
یہ جو 3 اعضاء ہیں یہ وہ ہیں کہ جس کو عورت نے یہ کھلے رکھ سکتی ہے اپنے وہ بیٹے کے سامنے بھی، بھائی کے سامنے بھی، اور جو بھی رشتے گرائے گئے ہیں، لیکن یہ کہ اس سے آگے پھر جو ہے معاملہ وہ پھر شوہر کا ہے، اس سے آگے یعنی لباس کا معاملہ جو ہے جس سے کہ عورت جو ہے وہ آزاد ہوگی، وہ صرف شوہر کے لیے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور نہ یہ ایسا ہو کہ وہ اپنے پاؤں مار کر چلیں، کوئی زیور جو ہے پاؤں میں پہنا ہوا اس کی جھنکار ہو تاکہ لوگوں جو ہے ادھر متوجہ ہو جائیں۔ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ لوگوں کے علم میں آ جائے کہ کیا انہوں نے چیز چھپائی ہوئی ہے اپنی زینت میں سے، کیا زیورات پہنے ہوئے ہیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور اے اہل ایمان سب کے سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَأَنكِحُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اب وہی جو سماجی احکام کچھ دیے گئے تھے کہ اذن لیے بغیر تم داخل نہ ہو گھر میں، اور اس طرح کے آداب جو ہیں معاشرتی، ان کے ضمن میں مزید احکام آ رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ کی ترتیب یہ ہے، یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی انگوٹھی ہو اور بڑا سا ہیرا جو ہے لگا ہوا، دونوں طرف جو ہے وہ اس کا پتلے سائڈ سے یہ ہار ہے، اور اس کے نیچے جو ہے درمیان میں کوئی بڑا ہیرا ہے، دوسری طرف موتی ہے۔ اس کے بالکل وسط میں 5واں رکوع ہے، یہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اور آیت نمبر 35 وہ عظیم کوہ نور ہیرے کی مانند ہے۔ پھر دونوں طرف جو ہے یہ مضامین ہیں، کچھ ادھر ہیں سماجی احکام، کچھ ادھر ہیں سماجی احکام، اور اس طریقے سے یہ ایک عظیم بہت خوبصورت ہار کی شکل بن گئی۔ لِيَسْتَأْذِنَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، چاہیے کہ جو تمہارے غلام ہیں اور باندیاں ہیں وہ بھی اجازت لے کے اندر داخل ہوا کریں۔ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ، اور وہ لوگ بھی تمہارے کہ جو کہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں وہ بچے بھی، منکم 3 مرات، 3 اوقات دن رات کے ایسے ہیں کہ جن میں خاص طور پر جو پرائیویسی کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اس میں یہ کہ کوئی بھی اجازت لیے بغیر بچے بھی نہ جائیں۔ من قبل صلاۃ الفجر، ایک تو فجر کی نماز سے قبل، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور جو تم ظہر کے وقت ظہیرہ جس کو کہتے ہیں، اپنے کپڑے ذرا اتار کے سستاتے ہو، قیلولہ کرتے ہو، ہلکے کپڑوں کے اندر انسان لیٹتا ہے۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد۔ 3 عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے اوقات ہیں، یہ تمہاری خاص پرائیویسی کے اوقات ہیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان کے علاوہ عام حالات میں کوئی حرج نہیں ہے، بعدہن کہ وہ یعنی وہی تمہارے ملازم ہیں، تمہارے غلام ہیں یا باندیاں ہیں، یا اسی طریقے سے تمہارے بچے ہیں، طوافون علیکم بعضکم علی بعض، وہ آئیں جائیں گھروں کے اندر، ظاہر بات ہے کہ اس کمرے میں آئے ہیں، اس میں گئے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آئیں جائیں اور پھریں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے، واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے بچے جو ہیں جو لڑکے ہیں وہ بھی بالغ ہو جائیں، انہیں سب سمجھ آ جائے، جو بھی معاملات ہیں دونوں شوق کے، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو پھر وہ بھی اذن لے کر اسی طرح داخل ہوا کریں جیسے کہ پہلا حکم آیا تھا کہ اذن لیے بغیر گھر میں داخل نہ ہو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے، واللہ علیم الحکیم، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، اور وہ عورتیں تمہارے میں سے، تمہاری خواتین میں سے کہ جو اب بیٹھ رہی ہوں، یعنی لا یرجون نکاحا، اب وہ نکاح کی امیدوار نہ ہوں، ایک خاص عمر سے گزر چکی ہیں، اب کوئی نکاح وغیرہ کرنے کا سوال نہیں ہے، بیوہ ہیں یا کچھ اور جو بھی معاملہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اب معمر ہو چکی ہیں، فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جو اپنے اضافی کپڑے ہیں وہ اتار دیا کریں، یعنی بڑی چادر لے کر ہی نکلنا ان کے لیے وہ لازم نہیں ہوگا، یا اگر اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر وہ جو اوڑھنیاں ہیں ان کو مکل مارنے کی جو ان کی پابندی دوسری خواتین پر ہے، اس میں ان کے لیے درد بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اب وہ اس عمر سے گزر چکی ہیں۔ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، لیکن ان کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ اپنی زینت کو وہ ظاہر کریں اور لوگوں کی نگاہوں میں لائیں، نیت کا معاملہ جو ہے وہ دوسرا ہے۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اگر وہ اس معاملے میں احتیاط ہی کریں تو بہتر ہے، اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ ہر وقت طاق میں لگا رہتا ہے، نہ معلوم کس وقت اس کے دل میں کیا خیال پیدا کر دے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لیس علی الاعمی حرج، اب چونکہ یہ جو احکام دیے جا رہے تھے تو اس معاشرے کے اندر ایسا بھی تھا
کہ کسی خاندان کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں بیچارے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی اندھا ہے، اپنے برادری کا ہے، اپنی رشتہ داروں میں سے، وہ بھی گھر میں رہ رہا ہے، وہ اپنی کوئی آزاد جو معاش اور آزاد جو ہے کوئی معاشرتی حیثیت کا اہل نہیں ہے، تو اب ان کے لیے کیا ہوگا؟ کیا یہ ساری پابندیاں جو ہیں اسی طریقے سے ان کے اوپر بھی پوری طریقے سے عائد کی جائیں گی؟ تو ان کے ضمن میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر تمہارے گھروں میں رہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیسا علی الاعمی حرج، کوئی کسی اندھے کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ ہی کسی لنگڑے پر، ولا علی المریض، اور نہ بیمار پر حرج، ولا علی انفسکم، نہ تمہارے اوپر کوئی اس میں کوئی تنگی ہے، ان تاکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم، کہ تم کھانا کھایا کرو اپنے گھروں سے، اپنے باپوں کے گھروں سے، اور بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، اور بیوت اخوانکم، اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اور بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، اور بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، اور بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، اور بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، اور بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکت مفاتحہ، یا یہ کہ جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہے، کارخانہ ہے، اس کے مالک ہی تم ہو، وہاں جاؤ اور وہاں پر جا کر تم کھانا پینا ہو تو کھاؤ، اور صدیقکم، یا تمہارے اپنے دوست ہیں اس کے گھر سے، لیس علیکم جناح ان تاکلوا، کوئی حرج نہیں ہے تم پر اس میں، ان تاکلوا جمیعا، کہ سب مل کر کھاؤ، او اشتاتا، یا علیحدہ علیحدہ کھاؤ۔ اس کو خامخواہ بعض لوگوں نے عورتوں اور مردوں کے اوپر وہ جو ہے اس کا انطباق کر دیا ہے کہ چاہیں تو عورت اور مرد مل کر کھائیں اور چاہیں تو وہ علیحدہ علیحدہ کھائیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ بسا اوقات ایسے مواقع پر انتظار میں بڑی دقت ہوتی ہے، جیسے آج کل آپ کو معلوم ہے کہ ولیمہ ہے اور ٹائم دے رکھا ہے 9 بجے کا اور 12 بج رہے ہیں رات کے، لڑکی والے تو آئے نہیں ہیں اس لیے ولیمہ ہو نہیں سکتا، بیٹھے ہوئے لوگ سوکھ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ جو آئے ہیں وہ کھائیں اور جائیں۔ لہذا یہ نہیں ہے کہ سب کے سب جمع ہو کر ہی اور ایک ہی جمعیت ہو تبھی وہ کھائیں، بلکہ یہ کہ اپنی ضرورت کے تحت جیسے بھی ہو، اگر سب مل جل کر بیٹھ کر کھائیں تب بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر علیحدہ علیحدہ گروپس کے اندر یہ کھا لیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ مجلسی احکام جو دیے جا رہے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سطر اور حجاب کے احکام بھی یہاں پہ ٹوٹ جائیں گے، اور یہاں پر جو ہے گھریلو جو ہے اگر پارٹیز کوئی تھرو کی گئی ہیں تو اس میں کوئی پردے وردے کی حاجت نہیں ہے، اس میں مرد اور عورتیں جو ہیں وہ مخلوط طور پر شریک ہو جائیں، معاذ اللہ، یہ مراد نہیں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام بھیجا کرو، یعنی انفسکم سے مراد ہے گھر میں رہنے والے جو ہیں وہ تمہارے ہی میں سے ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، یا تمہارے اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو السلام علیکم کہو۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ، یہ دعا ہے اللہ کے پاس سے، اللہ نے تمہیں سکھائی ہے السلام علیکم، اور یہ مبارک بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے، کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب آخری جو رکوع ہے اس کا، اس سورہ مبارکہ کا، اور اس کی کل 3 آیات ہیں، یہ خالص جماعتی زندگی، وہ جو جہاد اور قتال کے لیے یا کسی اور اجتماعی کام کے لیے حضور جب نکلتے تھے اور اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں، اس وقت کیا صورتحال ہونی چاہیے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانَ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یعنی رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام کے ضمن میں، لم يذهبوا حتى يستأذنوه، تو وہاں سے جاتے نہیں ہیں جب تک کہ اجازت نہ لے لیں۔ اب آپ نکلے ہیں کسی کام کے لیے، ایک نفری ہے آپ کے ساتھ، لیکن یہ کہ کوئی کہیں کھسک جائے کوئی کہیں کھسک جائے تو یہ تو صحیح نہیں ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ اب اس اجتماعی نظم کا تقاضا یہ ہے کہ اب جہاں بھی وہاں سے کوئی عذر پیش آ گیا ہے، کوئی ایسی مجبوری ہے، کوئی جانا ہے تو اجازت لے کر جائیں۔ علی امر جامع لم یذهبوا حتى یستاذنوه، جب تک کہ اذن نہ لے لیں۔ ان الذین یستاذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یقیناً جو اے نبی جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں وہی ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر۔ فیستاذنوک، پھر جب وہ آپ سے کوئی اجازت مانگے، رخصت مانگے، لبعض شانہم، اپنی کسی عذر کی وجہ سے، فاذن لمن شئت منہم، تو اجازت دے دیجئے جسے آپ چاہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لیڈر ہے، جو اس وقت سپہ سالار ہے، اسے معلوم ہے سچویشن کیسی ہے، میرے پاس پہلے ہی میرے پاس کوئی اضافی نفری ہے جس میں سے میں کسی کو ریلیو کر سکتا ہوں، یا پہلے ہی میرے پاس کم نفری ہے، اس میں کسی اور کی کمی جو ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہو جائے گی نتائج کے اعتبار سے۔ لہذا یہ نہیں ہے کہ صاحب میں نے اجازت طلب کی تو مجھے اجازت ملنی چاہیے، یہ نہیں، اجازت کیا ہوئی پھر؟ یہ تو وہی ہے جو تھانے داروں کی سی معافی مانگتی ہے، اچھا میں نے تو کچھ نہیں کیا لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ کیا تو میں معافی مانگتا ہوں،
یہ تو در حقیقت الٹی دھونس ہے کہ آپ بڑے کمینے آدمی ہیں، میں نے تو کچھ کیا نہیں تھا پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کچھ کیا ہے، تو میں اتنا اونچا ہوں کہ پھر بھی میں معافی مانگتا ہوں۔ یہ در حقیقت وہ انداز نہیں، اجازت تو طلب کرنی ہے تو یہ ہے کہ اجازت لے کر اجازت ملے، اور یہ اختیار جو ہے پھر اے نبی آپ کو ہے کہ آپ چاہے تو اجازت دیں۔ فاذن لمن شئت منہم واستغفر لهم اللہ، اور اس پر بھی ان کے لیے استغفار کیجئے اللہ سے، کیونکہ انہوں نے ظاہر بات ہے اپنے کسی ذاتی کام کو زیادہ اہمیت دی ہے اس اجتماعی کام سے۔ یہ اجتماعی کام نبی کا ذاتی نہیں ہے، یہ دین کا کام ہے، اللہ کے دین کا کام ہے۔ دین کو غالب کرنا فرض منصبی اللہ کی طرف سے ہے ان پر، لہذا اس کے لیے تم ان کے ساتھ نکلے ہو۔ لہذا یہاں پر جو ہے اب اگر تم نے اپنے ذاتی کام کو اس دین کے کام سے اہم تر سمجھا ہے تبھی تو یہاں سے رخصت لے کر جا رہے ہو۔ یہ خود ایک ہلکی بات ہے، گویا کہ تم نے دین کے کام کو کمتر سمجھا ہے اللہ کے کام اپنے کام سے، اور اس کو اہمیت زیادہ دی ہے۔ لہذا استغفار، اے نبی ان کے لیے استغفار کیجئے، واستغفر لهم اللہ، اور ان کے لیے استغفار کیجئے، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ایک بات البتہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ مضمون جب سورہ توبہ میں آیا ہے تو اس سے اگلا قدم ہے، یہ چونکہ ہے سن 6، وہ ہے سن 9، 3 سال میں فرق کیا واقع ہوا؟ ابھی تو فرمایا گیا ہے کہ جو اجازت لے کر جاتا ہے نبی وہ یہ کہ جو واقعی ایمان رکھتا ہے، لیکن وہاں فرمایا گیا جو ایمان رکھتے ہیں وہ اجازت لیتے ہی نہیں۔ وہ جو موقع تھا وہ تھا نفیر عام کا موقع، وہ موقع تھا نہایت ہی سمجھیے ایمرجنسی کا موقع، اس موقع پر اجازت طلب کرنا ہی در حقیقت اس بات کی علامت تھی کہ یہ منافق ہے، لہذا وہاں روکا گیا۔ آپ نے کیوں اجازت دے دی؟ اف اللہ عنک لما اذنت لهم، کیوں آپ نے اجازت دے دی؟ آپ کی اجازت آپ نہ دیتے تب بھی انہوں نے جانا نہیں تھا، تو ان کا جو نفاق کا پردہ چاک تو ہو جاتا نا، ان کی حقیقت تو کھل جاتی۔ تو یہ وقت کے حوالے سے ہے، اور اس کو درجہ بندی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اس دین کے کام کے لیے اس درجے ہمتن اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کام کو اس سے اہم تر نہیں سمجھتے، وہ کیسے اجازت طلب کریں گے؟ اس سے نچلا درجہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو دین کے اس کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کم سے کم نظم کی اتنی پابندی تو کرتے ہیں کہ اگر کہیں انہیں ضرورت پیش آ گئی جانا ہے تو اجازت لے کر جائیں۔ اس سے نیچے وہ لوگ ہیں جو اجازت کے بغیر ہی کھسک گئے تو معلوم ہے ان کا تو سرے سے اس کام سے سرے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ تو درجہ بندی ہے، سیڑھیاں ہیں، اوپر کی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی سیڑھی نیچے ہے، لیکن نیچے والی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی اونچی ہے۔ تو یہ ریلیٹیو معاملہ جو ہے رہے گا کہ ایک وہ لوگ ہیں جو سرے سے اس کا بھی خیال نہیں کرتے کہ اجازت لیں، اجتماع ہے، کوئی اس کی معذرت بھی نہیں کی ہے، نہ بعد میں کی ہے، نہ پہلے کہا ہے کہ میں نہیں آ سکتا، معلوم ہوا کہ انہیں کوئی سرے سے احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کسی نظم کے پابند ہیں اور ہماری کوئی ذمہ داری ہے۔ اس سے بہتر کم سے کم وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا عذر پیش کر دیتے ہیں، اجازت لے لیتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی بہتر اونچا درجہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کام کو دین کے اس کام سے اہم تر مت سمجھو، اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوارے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری قبول کر لے گا، تم اللہ کے کام کے لیے نکلو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم یہ رسول کا بلانا اپنے مابین ایسے نہ سمجھ لو جیسے تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو بلانا ہوتا ہے۔ بلانا یہ بھی ہے، آپ نے کسی کو دعوت دی، میرے گھر آئیے کھانا کھائیے، رسول نے دعوت دی، کیا یہ برابر ہو جائے گا معاملہ؟ لیکن ایک بلانا یہ ہے کہ رسول پکار رہا ہے تمہیں کہ آؤ اللہ کی راہ میں چلو میرے ساتھ، ایک یہ کہ کوئی عام آدمی آپ کو کہہ رہا بھائی میرا ایک کام ہے، ذرا میرے اس کام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے، کچھ مجھے چاہیے، مدد چاہیے۔ تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ اور تیسرے معنی اس کی یہ بھی ہے کہ دعا سے مراد یہ کہ مخاطب ہونے کا انداز، تم جس طرح ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے ہو ایسے رسول کے ساتھ بات نہ کر لیا کرو، ان کے مقام کو، ان کے ادب کو۔ یہ سورہ حجرات میں جا کر تفصیل سے ہی بات آئے گی۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ تو یہ تینوں مفہوم اس کے ہیں۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ کو خوب معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ جو اوٹ لے کر کھسک جاتے ہیں، یعنی کہیں نکلے تو ہیں، درج ہو گیا کہ یہ بھی جانے والوں میں ہے، کہیں دیکھا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا کھسک گئے، یا اجتماع ہے بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں پر اب بات آئی ہے کہ اب ایک مہم درپیش ہے، اب انہیں سمجھ میں آ گیا کہ اب نام مانگے جائیں گے، کون لوگ اس کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ مرحلہ آئے وہ وہاں سے کھسک جائیں۔ یتسللون منکم، جو سٹک جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں آنکھ بچا کر لواذا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ،
تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ جو رسول کے معاملے میں رسول کے بات کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان پر کوئی عذاب اللہ کی طرف سے آ جائے، کوئی پکڑ آ جائے، کوئی بہت بڑی آزمائش آ جائے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا ان کے اوپر کوئی بہت بڑا دردناک عذاب آ جائے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو بھی کچھ ہے تمام آسمانوں میں اور جو بھی کچھ ہے زمین میں۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کس مقام پر کھڑے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ایمان کتنا ہے، کتنے پانی میں ہو، تمہارے اعمال کیسے ہیں، ما انتم علیہ، جس حال میں تم ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن کہ وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو اللہ تعالیٰ ان کو جتلا دے گا جو کچھ کے عمل انہوں نے کیے ہوں گے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں تیسرا گروپ جو ہے مکی اور مدنی صورتوں کا وہ ختم ہو گیا۔ مکی صورتیں 14، مدنی صرف ایک، سورہ نور۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما۔ شروع ہو رہا ہے کہ جو پہلے رکوع میں تھا، کچھ جو مجلسی اصلاحات ہیں، یوں سمجھیے کہ ان کی پہلی قسط وہ ہے جو سورہ احزاب میں آ رہی ہے۔ 5ویں سال عرب میں پردے کا رواج نہیں تھا، چادر کا رواج تھا، مرد بھی عورت بھی، باہر جب نکلتا تھا تو ایک لمبی سی چادر لے کر، لیکن یہ کہ مردوں کے صرف کندھے پر وہ پڑی ہوتی تھی، عورتیں یہ ضرور تھا کہ اسے اپنا تقریباً پورے جسم میں وہ لپیٹ لیتی تھی اس میں، لیکن چہرے کا کچھ نہیں، سر پہ کچھ نہیں، سر پر اگر ہو گیا ورنہ چہرہ کھلا۔ یہ وہاں کے رواج تھے، گھروں میں بے دھڑک جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اور جو بھی تھا وہاں پر جو صورتحال تھی۔ اب اس میں جو تدریجاً اصلاح کی گئی، تو پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اصلاح کا آغاز ہوا، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، نبی کے گھر سے آغاز کیا گیا، اور نبی کی بیویوں کو سب سے پہلے مخاطب کیا گیا، اس لیے کہ یہاں سے اس کا آغاز ہوگا۔ اور اس میں ایک بڑا لطیف نکتہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اسوہ حسنہ ہے کامل، تو مردوں کے لیے تو کامل اسوہ حسنہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، داماد کی حیثیت سے، خسر کی حیثیت سے، قاضی القضات کی حیثیت سے، سپہ سالار کی حیثیت سے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی حیثیت سے، امام کی حیثیت سے، خطیب کی حیثیت سے، معلم کی حیثیت سے، مربی اور مزکی کی حیثیت سے، جتنی حیثیتیں آپ گن سکتے ہیں حضور کی سیرت میں اسوہ موجود ہے۔ ایک پہلو سے اسوے میں کمی ہے، اور وہ کمی کیا ہے؟ عورتوں کے جو خاص نسوانی معاملات ہوتے ہیں اس میں تو حضور اسوہ نہیں بن سکتے، حضور تو مرد ہیں، تو عورتوں کی زندگی کا ایک حصہ ہے کہ نہیں؟ تو عورتوں کے لیے اسوہ کون ہے؟ وہ آپ کے ازواج مطہرات کو اسوہ بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے اصلاح کا عمل ان سے شروع کیا گیا، اور ان کو گویا کہ کہہ دیا گیا کہ تم اگر نیکی کرو گی دوہرا اجر پاؤ گی، کیوں کہ تمہیں تو دیکھ کر تمام مسلمان خواتین نے جو ہے تمہارے نقش قدم کی پیروی کرنی ہے، اور خدا نے خواستہ تم نے کوئی غلط حرکت کی تو تمہیں دوہری سزا ملے گی، اس لیے کہ تم تو ان کے لیے اب اسوہ ہو۔ تو گویا کہ اسی سورہ مبارکہ میں حضور کے بارے میں آیت آئی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن حضور کے اس اسوے میں جو ایک پہلو سے کمی ہے کہ خواتین کے لیے ان کے جو مخصوص نسوانی معاملات ہیں ان کے لیے حضور کی شخصیت میں اسوہ نہیں ہے، اس خلا کو پر کیا ہے ازواج مطہرات کے ذریعے سے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہ واقعہ ایلا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاں اب خوشحالی آ گئی، اب فتح کا دور شروع ہو گیا، مال غنیمت بھی آیا ہے، تو عام مسلمانوں کے گھر میں خوشحالی ہو گئی، تو ازواج مطہرات برمنائے طب بشری ان کی طرف سے بھی ایک تقاضا آیا کہ اب ہمارا بھی نفقہ، ہمارا خرچہ کچھ بڑھایا جائے۔ اس مطالبے کو حضور نے اتنا ناپسند کیا کہ قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک میں گھر میں کسی کے گھر میں نہیں جاؤں گا، کسی اپنی اہلیہ
محترمہ سے ملاقات نہیں کروں گا. اور مسجد کے ساتھ ہی ایک بالا خانہ سا تھا، اس میں آپ نے اپنا جو ہے وہ قیام کر لیا. تو ایک طوفان بچ گیا مدینے میں. اب حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ حضور کے گھر میں ہے، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ حضور کے گھر میں ہے کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ان کو طلاق ہو جائے گی، کیا ہوگا، حضور نے کیا فیصلہ کر لیا ہے. اس کو ایلا کہتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے بیویوں سے قطع تعلق کر لینا. اور یہ سورہ الذین یولون من نسائہم، اس کا حکم جو ہے وہ آ چکا، 4 مہینے سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ جب حضور نے کیا تو اس کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئیں کہ اے نبی اب آپ صاف 2 آپشنز رکھ دیجئے اپنی ازواج کے سامنے. اگر تو انہیں دنیا چاہیے تو وہ خود آیات ہی میں دیکھ لیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، کہ اگر تو تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی، اس کی زیبائش اور آرائش، وزینتہا، فتعالین آؤ امتعکن، میں تمہیں مال و متاع دے دوں گا، واسرحکن سراحا جمیلا، پھر میں اپنے گھر سے تمہیں رخصت کر دوں گا خوبصورتی کے ساتھ. کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی لڑائی نہیں، لیکن یہ کہ پھر تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتی، پھر میں اپنے ہاتھ سے تمہیں رخصت کر دوں گا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم طالب ہو اللہ کی اور رسول کی، ان کی رضا چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور بجائے اس دنیا کے تم آخرت کا گھر جو ہے اس کی طالب بن جاؤ. فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے تم جیسی نیک بیویوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر جو ہے وہ فراہم کیا ہے، تیار کیا ہے. یعنی اب آپشن تمہارا ہے، اگر دنیا کی آسائش چاہیے تو آؤ، فیصلہ کر لو، چوز کر لو، چوائس از یورس. میں تمہیں مال و متاع دے کر اپنے گھر سے رخصت کر دوں گا خوبصورتی کے ساتھ. اور اگر میرے ہاں رہنا ہے تو پھر تو یہی ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، جو اختیاری فقر تھا آپ کا. اور اس میں ظاہر بات واقعہ یہی ہے کہ جب یہ بات رکھی گئی سب سے پہلے حضرت عائشہ نے کہا میں تو اللہ اور اس کے رسول کو منتخب کرتی ہوں. اور ایک ایک کر کے تمام ازواج نے یہ کہا، اپنے تمام مطالبات سے وہ دستبردار ہو گئی. اور پوری زندگی اس طرح گزری ہے کہ کبھی 2 وقت جو ہے چولہا گرم نہیں ہوا ہے محمد کے گھر میں صلی اللہ علیہ، کسی بھی گھر میں، کسی بھی زوجہ محترمہ کے گھر میں. یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ، اے نبی کی بیویوں، اگر خدا نہ خواستہ بالفرض تم میں سے کسی کی طرف سے کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب ہوا، یضاف لہ العذاب ضعفین، اسے عذاب دیا جائے گا دگنا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یہ نہ سمجھنا نبی کی بیویاں تو نبی ہمیں بچا لے گا. اسی لیے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی. حضرت لوط کی بیوی کا ذکر بہت زیادہ ہے. نبی بھی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتا اگر اس کا اپنا کردار غلط ہے، اس کا اپنا جو رویہ ہے صحیح نہیں ہے، اگر اس ایمان اور عمل صالح سے محروم ہے تو کچھ نہیں. چنانچہ حضور نے ایک مرتبہ اپنے قریبی گھرانے کی جو خواتین تھیں ان کو بٹھایا اور ایک ایک کا نام لے لے کر کہا ہے، یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا. اے فاطمہ محمد کی بیٹی، خود اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، نکالو اپنے آپ کو آگ سے اپنے عمل سے، اس لیے کہ مجھے اللہ کے ہاں کوئی اختیار تمہارے بارے میں حاصل نہیں ہوگا. اگر فاطمہ کے بارے میں نہیں تو پھر کس کے بارے میں؟ یا صفیہ امت رسول اللہ، اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپھی، انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو، اس سے نکالو اپنے آپ کو، اور میں قیامت کے دن، میں اللہ کے محاسبے کے وقت میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا. ومن یقنط منکن للہ ورسولہ، تو اب جو کوئی بھی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائے، فرما برداری اختیار کرے، وتعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، نوتہا اجرہا مرتین، تو اسے ہم اس کا اجر بھی دیں گے دوہرا. غلطی کرو گی تو سزا دگنی، اور صحیح طرز عمل ہوگا ایمان اور عمل صالح والا تو اجر بھی تمہارا دگنا ہوگا. اعتدنا لہا رزقا کریما، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، ہم نے بہت ہی رزق کریم باعزت روزی کا اہتمام جنات کے اندر کیا ہوا ہے. یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، تم نبی کی بیویاں ہو. یہاں اس کو سمجھ لیجیے، مراد کیا ہے کہ تمہیں اسوہ بننا ہے امت کی تمام خواتین کے لیے تا قیامت. لستن کاحد من النساء. اب پہلی ہدایت یہ دی گئی ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. ظاہر بات ہے وہ پہلی یوں سمجھیے کہ جو میں معاشرے کا نقشہ میں کھینچ چکا ہوں تو لوگ آتے تھے، گفتگو کرتے تھے بے دھڑک،
پہلی بات تو یہ آپ نے فرمائی کہ اگر تم تقوی دل میں رکھو اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز میں لوچ پیدا نہ کرو، نرمی پیدا نہ کرو۔ ظاہر بات ہے عورت کی آواز اس کے اندر مرد کے لیے کشش ہے، اور اگر کہیں طرح اس میں لوچ بھی ہو تو اگر کسی کے دل میں کوئی خباثت ہے، کوئی گندگی ہے، منافق بھی تو اسی معاشرے میں تھے نا، اور وہ تو کوئی موقع نہیں جانے دینا چاہتے تھے کوئی سکینڈل اٹھانے کا حضور کے خلاف اگر ہو جائے۔ سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عائشہ تک پر توبت لگ گئی۔ تو یہ کہ اگر فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ کہیں تم تو اپنی شرافت اور مروت کی وجہ سے نرم انداز میں بات کرو، اور جس کے دل میں کوئی روگ ہے، منافقت کا روگ ہے، بیماری ہے، وہ کوئی اور ہی امید لگا لے کہ شاید ان کی کوئی توقع، شاید میں یعنی یہاں پہ اگر کوئی محنت کروں، کوشش کروں تو شاید میری دال گل جائے، کسی بری نیت اور ارادے کو دل میں پال لے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات کرو بڑی معروف انداز میں، لیکن انداز جو ہے اس میں وہ سختی کا ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کے اندر وہ نرمی ہو اور شیرینی ہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، دوسری ہدایت، اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، تمہارا اصل مقام جو ہے وہ گھر ہے۔ اب یہ اصول دیے جا رہے ہیں، یعنی سمجھئے کہ یہ اصلاحات جو ہو رہی ہیں، مخلوط معاشرہ نہیں ہے اسلامی معاشرہ، عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے، ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، گھر کے اندر۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور مت نکلو باہر بن سنور کر جیسے کہ جاہلیت اولا میں رواج تھا۔ جاہلیت، پچھلی جاہلیت جو تھی، اسلام کے آنے سے پہلے جو تہذیب، جو کلچر وہاں تھا، وہ طریقتکم المثلیٰ، وہ بھی کہتے ہوں گے کہ ہمارا بڑا مثالی کلچر ہے یہ، اس کلچر کو چھوڑو، اور یہ جو بن سمر کر باہر نکلنے والی بات ہے کہ تبرج کہتے ہیں کہ نمایاں ہونا، یعنی عورت اگر بناؤ سگار کر کے نکلتی ہے مردوں میں تو کیا چاہتی ہے؟ وہی چاہتی ہے کہ لوگوں کی نگاہیں میری طرف اٹھے، میں توجہات کا مرکز بن جاؤں۔ یہ کام اب چھوڑ دو بالکل، اگر خدا نے خواستہ کہیں ہے بھی کسی کا کوئی پس منظر میں، تو اس کی دوسری ہدایت یہ آئی، گھروں میں قرار پکڑو، گھروں میں رہو، گھروں میں بیٹھو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے نبی کے گھر والوں، یا اہل البیت اب آ گیا یہاں پہ، نبی کے گھر والوں، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں یہ اہل البیت حضرت سارہ کو خطاب کیا تھا فرشتوں نے کہ سلام ہو آپ کو اے نبی کے گھر والوں، اہل البیت، اور یہاں ساری گفتگو جو ہو رہی ہے وہ حضور کے ازواج سے ہو رہی ہے۔ تو اہل بیت اصلاً ہیں حضور کی ازواج مطہرات۔ البتہ یہ ہم مانتے ہیں کہ حدیث ہے، حضور نے یہ چاہا ہے، جو آپ کو محبت تھی حضرت فاطمہ سے، حضرت علی سے اور حضرات حسنین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے، بس یہاں پر بھی کا اضافہ کر لیجئے، کوئی حرج نہیں، اصل اہل بیت ازواج مطہرات ہے، لیکن اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے۔ تو فرمایا اے نبی کے گھر والوں، یعنی اے نبی کی بیویوں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر نوع کی برائی کو، گندگی کو بالکل دور کر کے تمہیں پاک اور صاف کر دے، یطہرکم تطہیرا، پوری طرح پاک اور صاف کر دے۔ کیوں؟ تمہیں اسوہ بننا ہے، تمہیں نمونہ بننا ہے۔ نمونہ تو بے داغ ہونا چاہیے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، آئیڈیل پرسنالٹی، آئیڈیل، تو آئیڈیل تو بے داغ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے تم جس مقام پر ہو کہ اب خواتین امت کے لیے، پوری امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے تمہیں اسوہ بننا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ذرا یاد کیا کرو جو کچھ کے تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات میں سے، تمہارے گھروں میں وہی اترتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ ایک خاص جو مقام ہے حضرت عائشہ کا، وہ تو حضور نے فرمایا ہے کہ کسی اور میری بیوی کے لحاف میں، جبکہ ایک ہی لحاف میں حضور بھی تھے اور حضرت عائشہ بھی تھی، تو مجھ پر وہی نازل نہیں ہوئی سوائے عائشہ کے لحاف کے۔ لحاف کے اندر بھی وہی نازل ہو رہی ہے، وہ تو دل پہ نازل ہوتی تھی، اس کے اندر تو کوئی دروازے نہیں کھولنے پڑتے تھے کہ حضرت جبریل آئے دروازہ کھولو پھر وہی لے کر آئے ہیں، وہ تو یہ کہ فرشتہ ہے اور دل پر نازل کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے، والحکمہ، اور نبی کی زبان مبارک سے جو احادیث ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، سب سے بڑھ کر تو تمہارے سامنے آ رہی ہے حکمت نبوی، یعنی وہ جو وحی خفی ہے اس کا بھی سب سے بڑھ کر تمہارے سامنے جو ہے چرچا ہو رہا ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقین اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ اب وہ آیت آ گئی ہے، آیت نمبر 35، جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا، سورہ نور کی آیت نمبر 35، وہ ہے
حقیقت ایمان پر، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ یہ ایک آیت ہے، بڑی آیت ہے، ایمان کی ماہیت، ایمان کی حقیقت، ایمان کے اجزاء ترکیبی۔ اب اس ایمان کا ظہور جو انسانی شخصیت میں ہوتا ہے، اور اس کو اب یہاں پہ 10 صفات جو ہے گنوائی گئی ہیں، لیکن چونکہ یہاں پہ اس سورہ مبارکہ کا بھی اور سورہ نور کا بھی جیسا کہ ان دونوں کا مضمون یہ ہے کہ وہ جو معاشرتی اصلاح اور ان میں خواتین جو ہیں ان کے مسائل کو خاص طور پہ لایا جا رہا ہے، تو عام طور پر تو قرآن میں یہ ہے کہ جو حکم بھی ہے وہ مذکر کے صیغے میں آ جاتا ہے، مردوں سے خطاب کر کے، لیکن عورتیں بھی اس کی مخاطب ہیں، اسے برسبیل تغلیب کہتے ہیں، قاعدہ ہے کہ بظاہر خطاب ہے اقیم الصلاح، مذکر کا صیغہ ہے، لیکن یہ خطاب جو ہے یہ عورتوں سے بھی ہے، اللہ یہ کہ ابھی ہم نے پڑھا اقمنا الصلاۃ، یہ یہاں مؤنث کے اس میں بھی آ گیا، لیکن عام طور پر قرآن میں جو آیا ہے وہ تو مذکر کا صیغہ ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ ان کیفیات کو اور خصوصیات کو جو ایمان کے ثمرات اور نتائج ہیں ان کو دہرا کر مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ بالکل پوری صراحت کے ساتھ، ان المسلمین والمسلمات، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یعنی اطاعت کر لینے والی، سر تسلیم قلب کرنے والے مرد اور عورتیں، والمومنین والمومنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صدق قول بھی، صدق مقال اور صدق عمل، صدق کردار، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ کے سامنے جھکے رہنے والے مرد اور جھکے رہنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور اللہ کے لیے صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ اب دیکھیے جو ہم سورہ نور میں پڑھ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں تم کسی گھر کے اندر داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں حتی تستانسوا ویؤذن لکم، اور اجازت نہ تمہیں مل جائے اور تم ان سے جو ہے پہلے بات چیت کرو، اذن لے کر داخل ہو۔ یہ سورہ نور میں آیت نمبر 27 اور 28، حتی تستانسوا، اور 28 میں آیا یؤذن لکم، لیکن یہ اس سے پہلے حکم آ رہا ہے، یہ حکم بھی سب سے پہلے نبی کے گھر کے بارے میں آیا، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں یہ سن 5 کا نزول ہے، وہ سن 6 کا نزول ہے، پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے تمام مسلمانوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان مت داخل ہو جایا کرو نبی کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم، الا یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام غیر ناظرین اناہ، کھانے کے لیے اگر تمہیں بلایا جائے تو ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی جا کے دھرنا مار کر بیٹھ جاؤ کہ کھانا تیار ہو رہا ہے تو بیٹھے ہوئے وہاں۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں بلایا جائے تب داخل ہو، فاذا طعمتم فانتشروا، جب کھانا کھا لو تو پھر وہاں سے منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ ولا مستانسین لحدیث، اور وہاں بیٹھ نہ رہو، وہ ڈیرا جما کر کے اب حضور کی باتیں سنیں گے، کچھ گفتگو ہوگی تو بیٹھے رہیں۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ چیز نبی کے لیے ایذا کی باعث تھی، انہیں تکلیف پہنچا رہی تھی۔ وہی جو پرائیویسی ہے گھر کی، اب اس میں یہ ہے کہ کوئی آ گیا ہے اور دھرنا مار کے بیٹھا ہوا ہے، اور حضور کی مروت ہے، حضور شرافت کی وجہ سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں، اور ظاہر بات ہے وہ کوئی ایک ایک کنال کے اور ایک ایک ایکڑ کے گھر تو تھے نہیں، وہ چھوٹا سا کوئی ایک حجرہ ہے۔ اب اسی میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں کوئی شخص آ گیا ملنے کے لیے، اس نے اذن چاہا تو حضور نے بلا لیا، تو حضرت عائشہ ذرا پیٹھ موڑ کر بیٹھ گئی، اپنی کمر ادھر کر دی، کوئی چادر اوپر لے لی، اور کہاں جگہ تھی وہاں پر، وہیں پر آ کر وہ شخص آ کے اپنی بات کرتا تھا پھر چلا جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہے یہ یقیناً تکلیف باعث بن نہیں تھی۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، تو وہ تو تم سے حیا کرتے ہیں، کہہ نہیں سکتے کچھ۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو حق کے بیان کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اب یہ پہلی مرتبہ لفظ حجاب آیا ہے قرآن میں۔
جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو۔ یہ گویا کہ اس پردے اور حجاب کے لیے پہلا حکم آیا ہے کہ دروازوں کے اوپر پردے ڈال دیے جائیں، اور یہ کہ پردے کے پیچھے سے رو در رو ہو کر نہیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کر نہیں، پردے کے پیچھے سے مانگو۔ یہاں سے حجاب کا سلسلہ اب شروع ہوا۔ ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہی زیادہ پاکیزہ طرز عمل ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی، ان کے دلوں کے لیے بھی۔ ظاہر بات ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کشش رکھی ہے، اب ان چیزوں میں بہتر یہی ہے کہ نگاہ ایک دوسرے پر نہ پڑے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ۔ اصل میں اس مسئلے میں ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، حضور کے ساتھ معاملہ خاص بھی تھا۔ ایک تو یہ کہ یہ تمام اصلاحات ہیں جو تمام مسلمان معاشرے کے لیے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے لیے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، پہلا کام جو شروع کیا گیا ہے وہ محمد رسول اللہ کے گھر سے۔ لیکن ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ جو منافق تھے اور ان میں سے جو شریر تھے، وہ طاق میں رہتے تھے کہ کوئی سکینڈل اٹھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور کے یہاں اتنی ازواج مطہرات تھیں کہ بعد میں آپ سوچئے کہ کسی کے دل میں یہ بھی آ سکتا ہے، جیسے فرض کیجئے کرنے کہہ رہا ہوں، حضرت عائشہ جوانی تھی جبکہ حضور کا انتقال ہوا، تو کسی طرف سے ایسی بات بھی آ سکتی تھی کہ ٹھیک ہے آپ ابھی اب تو اس وقت تو حضور کے گھر میں آپ آباد ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب حضور کو تو انتقال ہونا ہے، پھر میں آپ سے شادی کر لوں گا، کوئی ایسا پیغام دے کر، تاکہ یہ کہ نقب لگانے کا ایک موقع مل جائے، گھر گھر کے اندر محمد کے گھر میں نقب لگائے۔ اس اعتبار سے خاص طور پر ضرورت تھی کہ اس معاملے میں حضور کے گھر والوں کا معاملہ جو ہے اس کے اندر وہ احتیاطی اقدامات کیے جائیں۔ ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہیں یہ تمہاری روا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تم ایذا پہنچاؤ۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، یہاں وہ روک لگا دی، اور نہ یہ جائز ہے تمہارے لیے کہ تم اس کی بیویوں سے ان کے بعد نکاح کرو کبھی بھی۔ یہ بین، چونکہ ویسے بھی وہ ازواجہ امہاتہم، اس کی جو بیویاں ہیں حضور کی، وہ تو تمہاری اہل ایمان کی مائیں ہیں، وہ ایک درجہ وہ بھی آ گیا۔ اب خاص صراحت کے ساتھ بھی کہہ دیا ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، حضور کی ازواج کے لیے چونکہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا، اسی لیے حضور کسی کو طلاق نہیں دے سکتے تھے۔ طلاق دیں تو ظاہر بات ہے وہ کسی اور سے تو نکاح کر نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ تعدد ازدواج کا معاملہ حضور کے لیے زیادہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اور یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ تو اس سے یہ کہ اگر کسی کے لیے کسی کے دل میں، کسی خبیث کے دل میں کوئی خیال ایسا آ بھی رہا ہو تو اب یہاں یہ کہ اس کی روک لگ گئی کہ یہ بات جو ہے، یہ دروازہ یہ ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ ان تبدوا شیئا اور تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، خواہ تم کسی چیز کو ظاہر کرو اور خواہ تم چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ لا جناح علیکم علیہن فی آبائہن، اب یہ وہ حکم آ رہا ہے جو تفصیل سے آیا ہے بڑی، وہ تو اب ہم پڑھ چکے سورہ نساء میں، وہ بعد میں آیا ہے۔ یہ ذرا مختصر آ رہا ہے کہ گھر میں داخلے سے جن کو روک دیا گیا ہے کہ وہ گھر سے باہر کھڑے ہو کر مانگنے جو کچھ مانگنا ہے، گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب اس میں استثناء کون کون ہے، کون گھر میں جا سکتا ہے، اندر جا سکتا ہے، زنانے میں کون جا سکتا ہے؟ لا جناح علیہن، کوئی حرج نہیں ہے نبی کی بیویوں پر، فی آبائہن، ان کے باپوں کے بارے میں۔ حضرت عمر آئے حضرت حفصہ کے گھر میں کوئی رکاوٹ نہیں، حضرت ابو بکر آئے حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ ولا ابنائہن، نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن، نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، ولا ابناء اخوانہن، نہ ان کے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں کا، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجوں کا، ولا نسائہن، اور نہ ہی ان کی اپنی جان پہچان والی عورتوں کا، ولا ما ملکت ایمانکم، اور جو غلام یا جو لونیاں ہیں، اور اکثر و بیشتر اہل سنت کے نزدیک یہاں صرف لونیاں مراد ہیں، ان کے بارے میں ٹھیک ہے وہ گھر میں داخل ہوں۔ گویا کہ یہ جو تفصیلی آیت آئی ہے سورہ نساء میں، اس کا یہ نیوکلیس جو ہے جو شروع میں، وہ یہ ہے جو سورہ احزاب کے اندر، یہ مختصر ہے، مزید اس میں پوری فہرست کر کے اس کو مکمل کر دیا کہ یہ ہے محرم، اور جو محرم ہے وہ محرمات ابدیہ ہیں، ان سے کبھی بھی کسی بھی حالت میں نکاح ہو ہی نہیں سکتا اس عورت کا۔ باقی یہ ہے جتنے بھی مرد ہیں وہ نامحرم ہیں، وہ باہر رہیں گے، کوئی چیز مانگنی ہے پردے کے اوٹ سے مانگیں گے، یہ ان کا معاملہ رہے گا، اور گھر میں داخل ہوں گے اگر تو عورت پردہ کرے گی، جیسے کہ حضرت عائشہ کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا، یا اگر کہیں دو کمرے ہیں تو عورت کسی اور کمرے میں جائے گی اور وہ جو ہے وہ کسی اور کمرے میں آئیں گے۔ یہ طریقہ ہے اسلامی معاشرت کا، مسلمانوں کی طرز رہائش کا۔ واتقین اللہ، اور اے نبی کی بیویوں ڈرتی رہو اللہ سے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اب یہ خاص طور پر لفظ وہی ہے یصلی علیکم وملائکتہ، یہ حضرت ترتیب بدل گئی ہے۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے رحمت اور شفقت اور عنایت نازل کرتے رہتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان لانے والو، تم بھی ان پر رحمت بھیجتے رہا کرو اور تم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ ان کے اوپر اور درود بھیجے اور رحمت بھیجے۔ وسلموا تسلیما، انہیں سلام کیا کرو، ان کو سلام بھیجا کرو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا، اب یہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے اس سورہ مبارکہ میں، جیسا کہ مدنی صورتوں میں اکثر و بیشتر ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ کہ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو لعنت اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے دنیا اور آخرت دونوں میں، وعد لہم عذابا مہینا، اور ان کے لیے ایک بڑا اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور وہ لوگ کہ جو ایذا پہنچاتے ہیں مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی گناہ کا ارتکاب کیا ہو، یعنی الزام لگاتے ہیں، اسکینڈلز ہیں، خام خواہ کی تہمتیں ہیں اور قذف ہو رہا ہے، فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، تو انہوں نے تو اپنے اوپر جھوٹ کا اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ لے لیا ہے۔ ابھی یہاں پر قذف کی سزا نہیں آئی، قذف کا حکم جو ہے اس کی حد وہ پھر سورہ نور میں آ چکی ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ 80 درے لگائے جائیں، 80 کوڑے، اگر کوئی شخص کسی مسلمان خاتون کے اوپر زنا کا الزام لگائے اور پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے، 80 کوڑے لگیں گے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء، اب یہ پردے کا اگلا حکم آ رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ گھر میں رہو، گھر پہ پردہ ہونا چاہیے، نامحرم پردے کی اوٹ سے بات کرے، جو بھی ضروری بات ہے وہ پردے کی اوٹ سے کرے، روح کر نہ کرے۔ لیکن اب مسئلہ آتا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے تو کیا ہو؟ آخر ظاہر بات ہے اگرچہ اصولی اعتبار سے عورت کا مقام اس کا گھر ہے، لیکن پھر بھی ضرورت ہو سکتی ہے وہ باہر جائے ضرورت کے تحت، تو اس میں کیا حکم ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اب یہاں پر دیکھیے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ترتیباً، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے۔ یہ گویا کہ اب اصلاح کا دائرہ جو ہے نبی کے گھر سے نکل کر اب باہر آ رہا ہے تمام اہل ایمان کے لیے۔ کیا کہہ دیجئے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ۔ دیکھیے جیسا کہ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا سورہ جب ہم نور پڑھ رہے تھے کہ عرب میں لباس کا یہ اور خواتین کی لباس کا یہ 2 جز تھے، ایک اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی، جیسے اب بھی ہمارے اوڑھنے کا تصور ہے، اس کو کہتے ہیں خمار، اور خمرہن لفظ آیا ان کی جمع جو ہے خمرہن، ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، وہ اپنی ان اوڑھنیوں کا بکل مار لیا کریں اپنے سینوں پر۔ یہ گھر کے اندر ہوگا۔ باہر جب نکلتی تھی تو بڑی چادر لے لیتی تھی، اور جو جتنی شریف گھرانے کی ہوتی تھی اتنی ہی وہ اپنے آپ کو اس میں لپیٹ لیتی تھی، لیکن چہرے کے اوپر نہیں ڈالتی تھی۔ یہاں اس میں صرف یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ اس کا ایک حصہ اپنے چہروں پر لٹکا لیا کریں، یہاں سے نقاب کا تصور پیدا ہوا ہے، جو ہمارے ہاں بعض جگہ پر جو ہے خاص طور پہ فرنٹیئر کے علاقے میں اب بھی ہے، وہ چادر لیتی ہیں خواتین، لیکن چادر کا جو حصہ ہے وہ ان کے چہرے کے آگے آیا ہوا ہوتا ہے، یا یہ کہ کسی طریقے سے بس صرف ایک آنکھ کھول کر، خاص طور پر ایران کے اندر اس کا بڑا رواج ہے، ان کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے اس قدر ایک چادر میں بڑی چادر میں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں دیہاتی خواتین۔ شہروں کے اندر تو نقشہ ذرا کچھ مختلف ہے، اب وہاں پہ چونکہ یہ بات تقریباً انہوں نے طے کر دیا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، قرآن میں چہرے کا پردہ ہے۔ اس حوالے سے وہ جو کہا گیا کہ پردے کی اور سے ان سے بات کی جائے یا مانگا جائے، تو آخری اس کا مطلب یہ کہ چہرہ ہی تو ہے نا جس کو روکا جا رہا ہے، باقی گھر میں جو ازواج مطہرات بغیر لباس کے تو نہیں تھی معاذ اللہ، لیکن یہ کہ چہرے ہی کے پردے کے لیے کہا ہے کہ فَصَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، اور حجاب کا لفظ چل رہا ہے اسی کے لیے۔ لیکن یہ کہ اب یہ حکم دیا گیا کہ آپ ایک چادر کو، جو چادر لے کے آپ نکلتی ہی ہیں باہر، جو بھی شریف خواتین ہیں، وہ چادر کو ذرا اپنے چہروں کے اوپر لٹکا لیا کریں۔ یہ جلباب کہلاتا تھا، بڑی چادر جو لے کر نکلتے تھے۔ تو ایک ہے خمار، اوڑھنی، جس کی جمع ہے خمرہن، خمر، ایک ہے جلباب، بڑی چادر،
جس کی جمع ہے جلابیب، جلابیب ہننا، وہ اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ اپنے سامنے لٹکا لیا کرے چہرے کے. ذالک ادنا ان یعرفنا، یہ بہتر ہے اور نزدیک تر ہے اس سے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ شریف گھرانے کی خواتین ہیں، کیونکہ وہاں لونڈیاں باندیاں جو ہوتی تھیں ان کے ہاں وہ رواج نہیں تھا. ابھی یہ جو گھر کی خاندانی خواتین ہیں ان کے ساتھ یہ بات شروع کی جا رہی ہے. فلا یوزین، تو انہیں کوئی ایذا نہ پہنچائی جائے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور یقینا اللہ غفور الرحیم ہے.